اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاٹی بچو آج پرو اس بی سیونتھ اردو اس پرو لے سے سری نگر سے کرگل تک آخری پیراگراف میں کرگل میں ہر طرف سے بید کے درخت نظر آتے ہیں ان سے یہاں کے لوگوں کی ایندھن اور چارے وغیرہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اس جگہ چھوٹے سیب خوبانی اور دوسرے پھلوں کے ساتھ ساتھ جوارہ اور گیہوں کی پیداوار بھی ہوتی ہے۔ یہاں کے پھل چھوٹے چھوٹے مگر بہت رسدار اور میٹھے ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے سے قطعی زمین سے زیادہ تر پیداوار حاصل کرنے کی غرض سے یہاں عموماً سال میں 2 فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ گویا علاقہ ملک سے الگ تھلگ ہونے اور جغرافیائی وجوہات کی بنا پر تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہے، مگر اب جدید تعلیم کی طرف سے خاص توجہ دی جانے لگی ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ بچے اسکول جاتے ہیں۔ اب یہاں سے بہت سے تعلیمی ادارے موجود ہیں جن میں پرائمری اور مڈل اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول اور ڈگری کالج شامل ہیں۔ کئی اسکول خالص لڑکیوں کے لیے ہیں۔ اگرچہ لداخ کی شرح خواندگی بہت کم ہے، مگر تعلیم کی طرف رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کثیر تعداد مختلف سرکاری دفاتر، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ کرگل میں بہت سی نجی اسکولوں بھی کام کرتے ہیں۔ ضلع کے سرکاری دفاتر کی نئی عمارتیں کرگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور بروڈا میں تعمیر کی گئی ہے۔ بروڈا میں ایک خانقاہ ہے جو پورے لداخ کے لیے مشہور۔ اس خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔ کرگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے صحرائی نخلستان کی طرف دکھائی دیتا ہے۔ کرگل کے بیچوں بیچ بہنے والی صاف و شفاف پانی کا دریائے سورو اس مقام سے قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ دریا آس پاس بھورے ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ اس قصبے کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں۔ ان سے یہاں کے دیہات میں رہنے والے لوگوں کو عام ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے۔ ملک اور بیرون ملک میں آنے والے سیاحوں کے لیے یہ جگہ باعث کشش بن جاتی ہے۔ کئی سرکاری دفاتروں، فارمیسیز اور ہوائی اڈوں کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کرگل کی اہمیت دن بدن دگنی رات چگنی اضافہ ہو رہا ہے۔ اناج کی وافر فراہمی، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافے نے یہاں کے لوگوں کو ان کی تکلیف کو کافی حد تک ازالہ کیا جن سے انہیں ماضی میں دو چار ہونا پڑا۔ کرگل میں مسلمان اور بودھ آباد ہیں۔ ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے۔ یہاں کے لوگ بودھی، پرکی اور بلتی بولتے ہیں، البتہ اکثر لوگوں کی زبان بلتی ہے۔ کچھ لوگوں کو دری یا شینا بھی بولتے ہیں۔ یہاں کے بدھ وہار، خانقاہ گمپا، مساجد، امام باڑہ پہلو بپہلو نظر آتے ہیں اور سب لوگ ان کا برابر احترام کرتے ہیں۔ یہاں کا مخصوص لباس لمبا چوگا جسے گونچا کہا جاتا ہے۔ عورتوں مردوں دونوں ہی اس گونچے کے ساتھ کمر بند کا استعمال کرتے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس بھی مثلاً پتلون، کوٹ، جیکٹ اور جینز پہنتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ مذہبی تہذیب اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ ٹاٹو بچو دبا اس کرگل ام کے چور کرگل میں ہر طرف سے بید کے دبا کرگلس مجھ پرت سائڈ بیدک گول ایوان نظر دبا امو سچ لو کران اک یہ چار استعمال چاروائن تراوان بی کران چم ام سچ زیون استعمال ات جائے چھ واریاہ کی سیبن قسم چھ امرین قسم چھ ژیرہ چھ بی پھل چھ بی چھ نیران ات من مکئی بی چھ نیران یہ کنک یہ چھ پھلن ہند لکٹ واریاہ پھل یمن واریاہ رسدار تو میٹھ آسان چھ۔ ات لکٹس قصبس من چھ زمین زیادہ پیداوار حاصل کرنے غرض یت عموماً 2 فصل ایوان اگاونہ۔ گویا یہ علاقہ چھو دنیا نش الگ تھلگ روزان جغرافیائی وجوہات کن خاطر چھ تعلیمی تو معاشی لحاظ یہ پسماندہ، مگر وہ چھ جدید ترین تعلیم طرف ایوان توجہ دنہ
وہ زیادہ زیادہ بچہ سکول گژھان یہ تعلیمی ادارٕ تہِ موجود یمن منٛز پرائمری سکول مڈل سکول ہائر سیکنڈری تو ڈگری کالج تہِ چھِ شٲمِل کہیں سکول تم یم لڑکین ہند خاطر آج آمت بناونہٕ اگرچہ لداخ شرح خواندگی واریاہ کم یعنی تعلیم یافتہ واریاہ کم مگر تعلیم طرف راغب کرنے یمن شرح اضافہ گژھان آج ملک کن دوسرن حصن ہند پٲٹھۍ کرگلس مز تہِ زنہِ مردن سۭتۍ مرد تو زن یکجا کثیر تعداد مختلف سرکاری دفاترن مز کٲم کران چاہے ہسپتال ٲسۍتن تعلیمی ادارت یا بیٚیہِ کُنہِ دفتر ٲسۍتن سرکاری تعلیمی ادارن علاوہ چھُ کرگلس مز واریاہ بٔڑۍ بیٚیہِ تہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کینٛہہ سکوٗل کٲم کران ضلعٕکۍ سرکٲری دفاتر یم نٔے نٔے عمارتہٕ یِوان چھِ کرگلس تقریباً بناونہٕ سُہ چھُ کرگل کہِ پٮ۪ٹھ 4 کلوٗمیٹر دوٗر بروڈا تعمیٖر یِوان کرنہٕ بروڈا چھُ اکھ خاص خانقاہ ییٚتہِ پوٗرٕ لداخ مشہوٗر چھُ اتھ خانقاہ کہِ زیارت خٲطرٕ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ فرقٕکۍ تعلق رکھن وٲلۍ لوٗکھ دوٗر دوٗر پٮ۪ٹھ یِوان اور عقیٖدتٕکۍ پھوٗل چھِ اتہِ ترٛاوان کرگلُک قصبہٕ یُس چھُ یہِ چھُ نباتات کہِ وجہ سۭتۍ صحرائے نخرستان یِوان وٕچھنہٕ ییٚتہِ زیادٕ کُلۍ آسان کھٔتۍمٕتۍ کرگلس مٔنٛزۍ چھِ اکھ صاف و شفاف اکھ دٔریاو بس نیران سروٗ یتھ وسان چھُ امِچ قۄدرٔتی خوٗبصوٗرتی چھِ اضافہٕ گژھان یہِ دٔریاو چھُ آس پاس کٮ۪ن ننٮ۪ن پہاڑو مٔنٛزۍ پکان یُس قۄدرتُک اکھ شاہکار نظارٕ چھُ امہِ قصبٕکۍ آس پاس چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ واریاہ گام تہِ آباد یِہُنٛد دِہٲتی منٛز روزن وٲلۍ عام لوٗکھ یِم ضروٗریتی چیٖز حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ کرگلے پیٚوان چھُ یِمن یُن مُلکہٕ کٮ۪ن تہٕ بیروٗنی مُلکن انن والٮ۪ن سیاحن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ جاے باعث کشش واریاہ سرکٲری دفاتر فارمیسی تہٕ ہوٲیی اڈٕ تعمیٖر کرنہٕ سۭتۍ تہِ بیٚیہِ باقٕے وجوہات کٮ۪ن بنیادن پٮ۪ٹھ چھُ کرگلٕچ اہمیت دِن دُگنی رات چُگنی محنت گژھان یا اضافہٕ گژھان اناج کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ وافر مقدار چھِ سڑکن ہٕنٛز تعمیٖر چھِ مقٲمی پیداوارن منٛز چھُ اضافہٕ گژھان ییٚمہِ سۭتۍ لوٗکن تکلیٖفن کٲفی علاوٕ کرنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ لوٗکھ مٲضِیس منٛز برٛونٛہہ ٲسۍ یِمن واریاہ تکلیٖف پیٚوان تُلٕنۍ کرگلس منٛز چھِ بود تہِ مُسلمان تہِ بود تہِ آباد یِہُنٛد لباس تہٕ رہن سہن چھُ ہیوٗے ییٚمِکۍ لوٗکھ چھِ بوٗدِم تہٕ پُرکھی تہٕ بلتی تہِ بولان البتہ اکثر لوٗکھ چھِ زبٲنۍ ییٚتہِ بلتی کینٛہہ لوٗکھ چھِ دری یا سِنیا تہِ بولان ییٚتِکۍ بُدھوار خانقاہ ٲسۍتن یا بُدھن ہُنٛد وِہار ٲسۍتن خانقاہ ٲسۍتن گۄمپا ٲسۍتن مساجد ٲسۍتن امام باڑا ٲسۍتن یِم سٲری چھِ پہلو بہ پہلو ییٚتہِ یِوان أسۍ نظرِ سٲری لوٗکھ چھِ یِمن ہُنٛد برابر احترام کران ییٚتیُک مخصوٗص لباس یُس سُہ زیوٗٹھ چوگہٕ یِوان چھُ یُس ونان چھِ گۄنچا زٔنۍ تہٕ مرد چھِ گۄنچا لاگان اور پتہٕ چھِ یِم پننِس کمرس سۭتۍ کمر بنٛد اتھ لاگان مُلکہٕ کٮ۪ن دیٖنی حِصن سۭتۍ چھِ میل جول کھٮ۪وان ثقافتی اثرات کہِ تحت نوجوانن جدید یورپی اندازس منٛز لباس لاگان چھُ مثلاً پتلوٗن چھُ جیکٹ چھُ جیٖنٕز چھُ یِم چیٖز چھِ یِوان لاگنہٕ چھِ یِم یِوان تمہِ پتہٕ تہِ چھِ یِم لوٗکھ مذہبی تہذیٖب تہٕ ثقافتی ہُنٛد قۄدرتُک لحاظ تھاوان چوٗنٛکہِ ٹاریو بچو یہ مۄکلو اَسہِ وٕچھِتھ لفظ الفاظ خطہ گوٚو زٔمیٖنُک اکھ گیرا ہوا ٹِکڑا یا زٔمیٖن منقسم گوٚو تقسیٖم زیرِ تعمیٖر یُس تعمیٖر آسہِ یِوان کرنہٕ صحت افزا مقامات صحتُک بہتریٖن بناون والہِ جایہِ تندرستی مُفیٖد جایہِ سربہٕ فلک یعنی تھوٚد بلند بالا اونچا بلور شیٖشہ اکھ مٲدٲنی چمکدار جوارِ صاف درہ یُس دۄن پہاڑن درمیان راستہٕ گاٹھی یتھ أسۍ ونان چھِ تیٖرتھ استان گوٚو مُقدس جاے یِتھے کٔنۍ چھِ مرگُزار سرسبز مٲدان چراگاہ برا پوش یُس برفہٕ سۭتۍ ڈھکہِ آسہِ تاحدِ نگاہ یوٚت انسان سٕنٛز نظر پِلہِ بہت دوٗر تک چٹیٖل وہ میدان جہاں کوئی گھاس یا درخت نہ ہو یتھ نہٕ گاسہٕ نہ آسہِ کُل لامنٹی نہ ختم ہو ییٚمہِ سۭتۍ کانٛہہ ختم گژھِ نہٕ کینٛہہ نباتُک جمع سرسبز جدید طرز گوٚو نوٚو طریٖقہٕ شمسی توانٲئی دھوٗپ نِش حٲصِل کرن واجیٚنۍ طاقت حیرت انگیز یُس حٲران کرن واجیٚنۍ آسہِ ایندھن یُس زالنہٕ یی آسہِ لٔکٕر قطعے زٔمیٖنُک اکھ ٹُکڑٕ شرح خواندگی پڑٲے ہُنٛد شرح
راغب کے دلچسپی نجی سکول پرائیویٹ سکول یم لوگ ذاتی طور چلاوان آسن نخلستان صحرا سہ جائے زیادہ کلی کھسان عذاب گو زیادہ باعث کشش گو کشش کی وجہ وافر گو کافی پسماندہ گو بجلی یعنی پت کھور صبح پرو امیک سوال باقی وسلام.